مولوی امین الدین عرف کمرشل سروس۔ کمرشل سروس ریڈیو کی ہو یا ٹی وی کی، سننے دیکھنے والوں کی کمر شل کر کے رکھ دیتی ہے، اور آدمی چاہے کتنا ہی بورژوا، فنڈامنٹلسٹ، روایت پرست اور اجت پسند کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے تو نئی پروڈکٹ کے بارے میں تجسس اور زیر استعمال شے کے بارے میں وسوسوں کا شکار ضرور ہو جاتا ہے، اور منہ میں انگلی ڈال کر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اسے منہ بھی صرف سرف سے دھونا چاہیے تاکہ چہرہ اجلا اجلا لگے، اور آنکھیں بھی شیمپو سے صاف کرنی چاہیے تاکہ بالوں کے ساتھ ساتھ ان میں بھی قدرتی چمک پیدا ہو جائے۔ مگر افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں۔ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ایڈورڈ ہفتم کو بھی لیڈی ڈیانا ثابت کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی ثابت کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے کمرشل دور کو ایڈورٹائزنگ کا دور کہا جاتا ہے، اور فرقہ تصویریہ و تشہیریہ سے تعلق رکھنے والے وزرائے کرام نے اگر کسی سیلاب زدہ یا زلزلہ زدہ علاقے میں غریب غربا کو سرکاری چیک بھی تقسیم کرنے ہوں تو وہ بھی اس وقت تک تھیلا نہیں کھولتے جب تک اخباروں کے فوٹوگرافر نہ پہنچ جائیں اور ٹی وی کیمرہ آن نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں دیگر ذرائع ابلاغ کا تو خیر ذکر ہی کیا، مولوی امین عرف کمرشل سروس بھی کسی سے کم نہیں، اور انہوں نے محدود ذرائع کے باوجود ایڈورٹائزنگ کی ایک ایسی خفیہ ایجنسی کھول رکھی ہے جس پر کسی کو شائبہ تک نہیں ہوتا، اور مشتہرین کے مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ گویا ڈرامے کا سبق آموز حصہ دیگر دلچسپ واقعات میں اس طرح چھپا ہوتا ہے کہ سننے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اشتہار چل رہا ہے یا حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ محلے کے ایک حکیم صاحب نے انہیں اپنے مشتہری کی درخواست کی تو مولانا موقع محل کی مناسبت سے عید کا خطبہ دیتے دیتے اچانک فرمانے لگے، عید کا دن ہے اور اس موقع پر بد پرہیزی کے باعث اکثر لوگ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو آدمی کو احتیاط ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر اونچ نیچ ہو جائے تو ساتھ ہی حکیم صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، حکیم صاحب وہ پچھلے سال والا چورن، وہی وہ چھوٹی ڈبیا والا، بہت ہی زوردار چورن تھا، کتنے کا ہو گیا ہے اب؟ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے حکیم صاحب فوراً چہکے، جی 6 روپے کا۔ مولوی صاحب نے انگشت شہادت دائیں بائیں ہلا کر یکدم ٹوکا، نہ 6 روپے نہیں حکیم صاحب، عید خوشی کا موقع ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے قیمت وہی رہے گی پچھلے سال والی، یعنی صرف 5 روپے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیکی کی راہ پر گامزن رہیں گے اور 5 وقت نماز پڑھیں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو لوگ برائی پر کاربند رہیں گے ان کے لیے دوزخ، اور دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مولوی صاحب پرانے زمانے کے BA ہیں، چنانچہ کبھی کبھی انگریزی بھی بول جاتے ہیں تاکہ سامعین پر دہشت قائم رہے۔ ایک مرتبہ نئی نسل پر طنز کرتے ہوئے فرمانے لگے، ایک دفعہ میں شیروانی پاجامہ پہنے کالج کے سامنے گزر رہا تھا کہ ایک لڑکا میری طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، بوائز لک واٹ از گوئنگ۔ اب ہم ان کے لیے ہو بھی نہیں رہے، وٹ ہو گئے ہیں۔ مولانا صاحب واقعی باکمال خطیب تھے، جنت کی تصویر کھینچتے تو لفظوں میں حوروں کے خد و خال ابھر آتے، زبان پر شہد اور دودھ کا ذائقہ بکھر جاتا، اور پیالے چھنکنے کی آوازیں کانوں میں گونجنے لگتی۔ ان کی اس معجز بیانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک روز مکانی سینما ہاؤس کے مالک نے ان کی خدمات حاصل کر لیں اور معقول نذرانہ پیش کر کے صنم سینما میں لگنے والی نئی فلم وعدہ کی ایڈورٹائزنگ کا وعدہ لے لیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فلمیں جمعہ کے روز ریلیز ہوا کرتی تھیں، چنانچہ جمعے کے خطبے کے دوران ہی نیک اور برے لوگوں کا موازنہ کرتے ہوئے مولانا اپنی تقریر کو عین اس مقام پر لے آئے جہاں جدید ترین برائیوں میں سے فلم اور سینما کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمانے لگے، نماز برائیوں کو روکتی ہے، لیکن آج کل کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ادھر نماز پڑھتے ہیں ادھر جا کر سینما میں گھس جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں وضو کر رہا تھا تو برابر میں کھڑے 3-4 لڑکے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔
کہ نماز پڑھنے کے بعد سیدھے سنم سنیما جانا ہے، جہاں سبیحہ سنتوش کی نئی فلم وعدہ لگی ہے، جس میں سبیحہ نے اپنی زندگی کا بہترین رول ادا کیا ہے اور جس میں وہ گانا بھی شامل ہے، جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں۔ مولانا نے اس مکھڑے کو پورے خطیبانہ ترنم سے ادا کیا اور پھر تحت اللفظ میں گرج کر بولے، جس نئی نسل کا یہ حال ہو اس کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مسلمانوں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ فلمیں نہ دیکھا کریں۔ مولانا کو خوب علم تھا کہ مسلمانوں کو جس کام سے روکا جائے وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ جہاں نو پارکنگ لکھا ہو وہاں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، اور جہاں لکھا ہو یہاں سگریٹ پینا منع ہے وہاں خوب دھواں اڑاتے ہیں۔ ایک روز ایک مل والے نے اپنے نئے ململ مارکہ کھدر کی مشہوری کے لیے مولانا کو کھدر کا شلوار کرتا سلوا دیا اور تشہیر کی درخواست کی۔ مولانا یوں تو عام درس بھی دیا کرتے تھے، مگر تشہیر والا کام صرف جمعے کے جمعے سر انجام دیتے تھے۔ چنانچہ آتے جمعے کے خطبے کا اختتام ہوا تو فرمانے لگے، ایمان والو، اس سے پہلے میں جب بھی خطبہ دیتا تھا گرمی اور پسینے سے میرا برا حال ہو جاتا تھا، لیکن اس بار قمیض کا دامن اوپر اٹھا کر دکھاتے ہوئے اس ململ مارکہ کھدر کی وجہ سے بے حد سکون رہا۔ نہ پسینہ آیا، نہ گرمی لگی، اور نہ تقریر کے دوران کوئی واقعہ بھولا۔ پھر اگلی صف میں بیٹھے ہوئے حمید صاحب سے مخاطب ہو کر بولے، کیوں حمید صاحب، آپ نے بھی تو یہی کھدر پہن رکھا ہے، میں نے غلط کہا ہے؟ حمید صاحب نے بآواز بلند جواب دیا، ہرگز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا نے فکرہ آگے بڑھا دیا اور فرمایا، قیمت کے اعتبار سے بھی خاصا سستا ہے، یعنی 60 روپے میں پورا سوٹ۔ بس اسی میں ململ مارکہ کھدر فروش کا کام پورا ہو گیا اور اس کے پورے تھان بکنے لگے۔ مولانا کی اس خفیہ کارکردگی کی بھنک پا کر ایک قلمکار بھی ایک روز ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس کے افسانوں کی کتاب شائع ہوئی تھی جس کے بکنے کی کوئی امید نہ تھی۔ مولانا نے اس غریب نوجوان سے تعاون کا وعدہ کیا اور جمعے کے خطبے میں صاف صاف فرما دیا کہ ایسی غیر اخلاقی کتاب کو فوراً بین کر دینا چاہیے، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کا آزادانہ میل جول دکھایا گیا ہے، جس کے ذریعے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اور ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا نے کتاب کا نام لے کر کانوں کو ہاتھ لگا دیا اور 3 مرتبہ استغفار اور 2 بار توبہ توبہ کہہ کر دوبارہ خطبے پر آ گئے۔ شنید ہے کہ ان 4 فکروں کے باعث کتاب کا پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ ایک بار ایک مقامی پان فروش شیدے نے پیپل کے پتوں سے سیٹی مار کا بیڑی بنا لی اور اس کی تشہیر کی درخواست کی۔ مولانا سگریٹ نہیں پیتے تھے، صرف پان پیتے تھے، اور وہ بھی بھرا ہوا۔ چنانچہ بھرے مجمع میں تقریر داغ ڈالی، فرمانے لگے، کیا زمانہ آ گیا ہے، ایک طرف تو آلودگی کے شور سے کان پھٹے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹی وی پر سگریٹ کے اشتہار چل رہے ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا آ جاتا ہے، خبردار سگریٹ پینا مضر صحت ہے، وزارت صحت حکومت پاکستان۔ اب اگر یہ واقعی نقصان دہ ہے تو ایک نقصان دہ چیز کی تشہیر چمانی دارد، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب خود ہمارے علاقے میں شیدے پان فروش نے سیٹی مار کا بیڑی ایجاد کر ڈالی ہے، جس کے بارے میں وہ سر عام کہتا پھر رہا ہے کہ سگریٹ سے کہیں سستی اور کہیں کم نقصان دہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کم نقصان دہ ہے یا زیادہ، لیکن ہے تو نقصان دہ ہی ہے نا۔ شیدے کی اس بات سے البتہ مجھے اتفاق ہے کہ سگریٹ فرنگی کی ایجاد ہے، جبکہ بیڑی اس نے خود تیار کی ہے، اور کسی ہوائی جہاز میں، ہال میں اور دفتر میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ بیڑی پینا منع ہے، یہی لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا منع ہے۔ خدا مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ چلیں سارے نمازی صفیں سیدھی کر لیں اور اپنی اپنی سنتیں ادا کریں۔